پوری محبت دل کے نیک جذبات محسوس کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنتیں تھیں، جو کوششیں تھیں، جو احسان تھے، کیسے اندھیروں میں وہ ایک روشنی کا چراغ بن کر آئے کہ آج ہم ان کو سراجم منیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت لکھ لیجئے، خاص طور پہ اس بارے میں بھی آپ کو دکھنے والی ہے کہ جب انسانیت بالکل اندھیروں کا شکار ہو جاتی ہے، گٹا ٹوپ اندھیرے جب چھا جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کسی بھی نبی کو بھیجتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ہی تحفہ تھا کہ جس میں آپ نے وہ چراغ جلائے، پہلے خود اپنے آپ کو اس ماحول سے دور رکھا، جو گندگی، جو خرابی، جو برائیاں پھیل چکی تھی ان سے دور کیا، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو اس کی اویئرنیس دی۔ آج بھی کرنے کے کام یہی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ پر میں اندھیروں کا شکوہ کرتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، یہ سازشیں ہیں، یہ کانسپریسیز ہیں، فلاں آ گیا، یہ کر گیا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ مثال دیکھیے کہ اگر اس جگہ پہ گندگی ہو، ہر آنے والا کہ دیکھو گندگی پھیلی ہوئی ہے، کوئی کہ یہ دیکھو کرسی ادھر ہے، کوئی کہتا ہے کچھ، تو کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ جتنا آپ ڈسکس کریں گے اتنا زیادہ کیوس آئے گا۔ کریں کیا؟ ایک بندہ اٹھتا ہے، ہاتھ میں سویپر لے لے، جھاڑو لے لے، جو اس کے پاس اویلیبل ہے، اور اس کو صاف کرنا شروع کر دے، کرسیوں کو ٹھیک کر لے۔ بس 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے تو یہ کم از کم آپ کا یہ ہال تو صاف ہو جائے گا، باقی جگہ بھی کوئی کر ہی دے گا۔ بس لکھیے، آج آپ پر میں اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اگر حقیقت میں ایک خراج تحسین دینا چاہتے ہیں، ایک درود کا تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا سارا نفع نقصان ایک سائڈ پہ کر کے، اپنی ذات کو نہیں، اپنے بچوں کو نہیں، اپنے خاندان، اپنی کمائی کو، اپنے گھر، اپنے کسی اور دوسرے معاملے کو نہیں، دین کو اپنا اصل معاملہ بنایا۔ بس اس معاملے کو سامنے رکھ لیجئے۔